السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم ثنائے معنوی سیکھیں گے اور یہ لفظ سنتے ہی آپ تھوڑے پریشان ہوئے ہوں گے کیونکہ جماعت نہم اور دہم کے لیول پر یہ لفظ شاید بہت سے اسٹوڈنٹ نے پہلی مرتبہ سنا ہو۔ تو آپ کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے پڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ آپ کو اکثر سوال میں پیپر میں سوال آتا ہے یا اس میں مصرع ہوتا ہے یا شعر ہوتا ہے، اور یہ سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شعر میں یا اس مصرعے میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرز آپ کو جب اردو نظموں کی یا غزلوں کی تشریح کرواتی ہیں تو تشریح کروانے کے دوران ٹیچر کہتی ہے بیٹا اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، اس میں صنعت تلمیع استعمال ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو کس حد تک سمجھ آتی ہے۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے بعد جب آپ شعر پڑھیں تو آپ اس میں سے صنعت کو پہچان کر سکیں، کیونکہ اگر ہم تعریف آپ کو یاد کروا بھی دیں لیکن جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو آپ کو اس میں سے جو بھی صنعت استعمال ہوئی ہوتی ہے وہ آپ پہچان نہیں سکتے۔ تو آج کی کلاس میں میری یہ کوشش ہوگی۔ پڑھانے سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گی، جیسے یہ جماعت نہم کی جو سبق ہے غزل ہے، سن تو سے ہی جانا ہے تیرا افسانہ کیا، تو اس میں ایک شعر ہے، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹا دیا خزانہ کیا۔ تو اب اس میں سے جب بچے کو یہ سمجھ آئے گی کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے تو وہ اس کے بعد شعر پڑھ کر اس کو پہچان پائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس پہلے ہم دیکھیں گے ثنائے معنوی ہوتی کیا ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے اشعار میں استعمال کرنے کی۔ تو کوئی بھی کلام ہے یعنی شاعری میں استعمال ہونے والی ایسی ادبی خوبیاں جو کلام کے معنی میں خوبصورتی اور گہرائی پیدا کرتی ہیں ثنائے معنوی کہلاتے ہیں۔ اس میں لفظی خوبصورتی کے بجائے معنوی حسن کو ترجیح دی جاتی ہے اور یہ کلام کے گہرے پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اور یہ جو ثنا ہے یہ صنعت کی جمع ہے۔ اب اس کے سلسلے میں جتنی بھی صنعتوں کا استعمال ہوا ہے اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صنعت حسن تحلیل۔ شعر میں جدت اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی وجہ کو مبالغہ آمیز یا غیر حقیقی بنا کر پیش کرنا صنعت حسن تحلیل کہلاتا ہے۔ مثلا پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، تو اس میں صنعت حسن تحلیل استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے صنعت تضاد۔ لفظ تضاد متضاد سے نکلا ہے، یعنی اس میں شعر میں دو اپوزٹ ورڈز جب آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے۔ صنعت تضاد میں دو متضاد الفاظ کو ایک ہی شعر میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے صبح و شام۔ مثلا تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اب خلوت اور جلوت دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، پنہاں اور عیاں بھی دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے صنعت تجنیس۔ اس میں ایک لفظ کو مختلف معنی میں دہرایا جاتا ہے جس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، جیسے اس میں شعر ہے، آپ ہی نے مجھے سزا دی دار کی، آپ ہی نے خواہش دیدار کی۔ اب یہاں پر دار کا مطلب ہے پھانسی اور دیدار کا مطلب ہے دیکھنا، تو دونوں الفاظ کی دیکھیں کس خوبصورتی سے اس نے جو ہے وہ دہرایا ہے ایک ہی لفظ کو، اور معنی کتنے فرق نکل آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعت تکرار۔ لفظ تکرار سے ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جیسے کسی بات کا بار بار دہرانا، بار بار پوچھنا۔ تو شاعری میں ایک لفظ یا فکرے کو خوبصورتی، وضاحت اور تاکید پیدا کرنے کے لیے بار بار دہرانا، جیسے یہ شعر دیکھیں، تھی نہر علقمہ بھی خجالت سے آب آب، روتا تھا پھوٹ پھوٹ کے دریا میں ہر حباب۔ تو یہاں پھوٹ پھوٹ دو مرتبہ لفظ استعمال کرنے سے مطلب ہے کہ بہت شدت سے رو رہا تھا۔ اس کے بعد ہے صنعت تعلیہ۔ تو ایسا شعر جس میں شاعر اپنی شاعری کی یا تو تعریف بیان کرے یا اپنی شاعری کی خامی بیان کرے، اور یا پھر کوئی شاعر ہے مصنف ہے وہ اپنی تحریروں پر غرور اور تکبر کرے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا شعر جس میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف کر رہا ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اس میں صنعت تعلیہ استعمال ہوئی ہے۔ تو شعر دیکھیے، یوں مدعی حسد سے نہ دے
داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی آشکانہ کیا۔ اور اس کے بعد صنعت تلمی، بہت زیادہ آپ کی 9th اور 10th کی کلاسز میں جو غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ صنعت تلمی کسی شعر میں کسی لفظ یا کچھ الفاظ کے ذریعے کسی مشہور تاریخی واقعے، سیاسی، مذہبی یا اخلاقی واقعہ یا کسی حدیث یا آیت کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمی کہلاتا ہے، یعنی ایک لفظ یا کچھ الفاظ کے ذریعے پورے واقعے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو ایک تو پہلے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا قارون والا، اور ایک یہ شعر ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ اس شعر میں سکندر اور دارا بطور تلمی استعمال ہوئے ہیں کیونکہ یہ تاریخ کی بہت بڑی شخصیات تھیں دو۔ اس کے بعد ہے صنعت مبالغہ، شعر میں کسی شخص یا چیز کی تعریف یا برائی کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کہ وہ حقیقت معلوم نہ ہو، یعنی جھوٹ کی حد تک چلی جائے، تو اس کو کہتے ہیں صنعت مبالغہ۔ یعنی یہ شعر دیکھیں بالکل آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کل رات ہجر یاراں میں رویا میں اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ تو بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوں گی ساری ثنا یعنی صنعتیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہی آئے، بلکہ جب آپ تشریح کریں اس طرح کا شعر آ جائے تو جب آپ شعر میں لکھیں گے کہ اس میں فلاں صنعت استعمال ہوئی ہے تو اس پر پڑھنے والے پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور اس کو آپ کے لیے پھر نمبر دینے کا اس کو دل کرے گا۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔